بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے تمام پاکستانیوں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میرا اسپیشلی یہ میسج ان کے لیے ہے کیونکہ انہوں نے پنجاب میں الیکشن کرانے کے لیے فوج نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر مارشل لا نافذ کرنے کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے. عمران خان صاحب کے اوپر ظلم کے پہاڑ گرا دیے گئے، ان کے سر پہ اسٹیل کی راڈ سے حملہ کیا گیا، ان کی اس زخمی ٹانگ کے اوپر ٹارچر کیا گیا جس پہ انہوں نے پہلے گولیاں ماری تھی. اور اس وقت ہمارا لیڈر، اس قوم کی آخری امید ان قاتلوں کے ہاتھ میں ہے جنہوں نے پہلے بھی ان کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس کی 3 دفعہ اور بے شمار پلانز بنائے جس میں اللہ نے ان کو کامیابی نہیں دی. اب اسد عمر صاحب کو بھی ہم ہائی کورٹس میں بیلز لینے جاتے ہیں تو ہمیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اسد عمر صاحب کو بھی ابھی بڑی مشکل سے ہم نے شاہ صاحب کو بچایا ہے، ہمارے سامنے ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. ابھی لسٹیں بن گئی ہیں، پوری سینئر قیادت، جونیئر قیادت، گلی محلے کی قیادت، یہ جو بزدل اس ملک کا ازلی دشمن ہے، اس وطن عزیز کو جو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، یہ پاناما کے لوگ، یہ نیب زدہ لوگ، یہ اس ملک کی وہ سیسیلین مافیا جو اس ملک میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ ہمارے اوپر رول کرتے ہیں اور پھر کرپشن کر کے جائیدادیں لنڈن میں بناتے ہیں. انہوں نے یعنی کہ اس وطن کا سب سے جو قابل، آنےسٹ اور درد دل رکھنے والا لیڈر، اس کو تو نیب کا جھوٹا مقدمہ بنا کے ٹارچر کر رہے ہیں. اور آج کے دن کی پاکستانیوں، گڈ نیوز یہ ہے جس کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، جہاں پہ سویلینز کو ماشاءاللہ سے فکس کرنے کے لیے، ہمارے بچوں کو گولیاں مارنے کے لیے ابھی جو جس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، کل ایک دن میں ہمارے 10 بچوں کی شہادتیں ہوئی، 10 بچوں کو خون کی گھات اتارا گیا، اسی طرح جیسے ذل شاہ کو. اب بے شمار زخمی ہیں. میں یہ تھوڑا تفصیل سے میسج دے رہی ہوں کہ شاید اس کے بعد مجھے بھی موقع نہ ملے آپ سے بات کرنے کا. میں اوورسیز پاکستانیوں کو کہنا چاہتی ہوں یہاں پہ انٹرنیٹ بند ہے اور ہمارے یونین کونسل لیول کی لیڈرشپ کو بھی اس لیے اریسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو مومنٹم پکڑ رہی ہے تحریک، حقیقی آزادی کی تحریک، قائد کو آزاد کرانے کی تحریک، عمران خان صاحب کو انصاف دلانے کی تحریک، اس میں چونکہ پبلک بہت زیادہ موبلائز ہو گئی ہے، ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم اور ورکر بلاتے ہیں، حالانکہ کل سے ہمیں تو ہوش نہیں ہے، ہم نے کسی کو کوئی کال نہیں دی. اس جو موومنٹ ہے اس کو روکنے کے لیے یہ پورے بھیانک قسم کا کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے تھرو، ہم میں سے کوئی بھی نہ رہے تو اس موومنٹ کو باہر بیٹھ کے زندہ رکھنا ہے. خان صاحب، ہم سارے اگر اریسٹ بھی ہوں گے، ہماری یونین کونسل کے لوگ اریسٹ بھی ہوں گے، آپ نے اس موومنٹ کو، اور آج میں ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی جانے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جس میں ہماری بچیاں، ہمارے بچے اور ہماری اکیڈیمیا، ہمارے پروفیسرز، ہماری اسکول کی ٹیچرز، ہمارے کالج کی ٹیچرز، ہمارے یونیورسٹیز کے ٹیچرز، میری آپ سے بھی اپیل ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو خالی خطرہ نہیں تھا ان سے. یہ جو ہم مصیبتوں میں ہیں، ہم اپنے بچوں کے بغیر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو بہتر پاکستان بنانے کی جدوجہد کر رہے تھے. ہم ایک روشن پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں، ہم ایک حقیقی آزادی والے پاکستان کا خواب دیکھتے ہیں. تو اب باری آپ کی ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں، آگے بھی دیں گے، مزید قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب باری آپ کی ہے. آپ نے، عوام نے، ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ میں سے کوئی بھی نہ رہے تو یہ جو موومنٹ ہے حقیقی آزادی کی، عمران خان صاحب کی سپورٹ کی، اس کو ماند نہیں پڑنے دینا. اور ہمارا یہ جو بزدل دشمن ہے اس کو بتانا ہے کہ عوام کی طاقت کے آگے تم گھٹنے ٹیکو گے، ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ گھٹنے ٹیکنے پہ انشاءاللہ. اور ہم پر امید ہیں، ہمارے جذبے جوان ہیں، ہماری جس ٹریننگ سے ہم گزرے ہیں نا، جن کا لیڈر عمران خان ہو، ان کے حوصلے، یہ گرفتاریاں، یہ صعوبتیں، یہ مشکلیں، یہ مصیبتیں کم نہیں کر سکتی. انشاءاللہ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور حقیقی آزادی کا وقت ہوا چاہتا ہے.